ہماری اور آپ کی مائیں اللہ کے نبی کی بیویاں ازواج مطہرات کو نہیں بخشا ہے. آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے وقت اگر آیا ہاتھ مدینے پہ کبھی حکومت آئی تو سیدہ عائشہ کی قبر کھود کے ضرور پھانسی دیں گے کیونکہ انہوں نے زنا کیا تھا. نعوذ باللہ. اور ہم یہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کرنے لگے اس میں کوئی بھی تحریف نہیں کر سکتا. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. لیکن یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں 17,000 آیتیں اتری تھی. ابھی کتنی ہے؟ 6,500 کے آس پاس. بعض لوگوں نے کہا 6,666 آیتیں ہیں. یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اتنی آیتیں اس میں کہتے ہیں اتری تھی 17,000 آیتیں. باقی سب ابو بکر عمر عثمان نے غائب کر دیا. وہ قرآن کو نہیں بخش رہے ہیں، وہ آپ کو بخشیں گے، آپ کے حفاظ کو بخشیں گے، آپ کے قرآن کو بخشیں گے. آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں اور انہی کو ہیرو آف دا اسلام. یہ غلامی کی عادت بن چکی ہے کہ جو تھوڑا سا لائف لائن میں آ جائے، جو میڈیا میں چھا جائے اور جس کو میڈیا ہیرو بنا دے آپ بھی اس کے غلام ذہنی طور سے بن جاتے ہیں. کیوں؟ عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا. یہ ظالم کیا کہتے ہیں حدیثوں کے بارے میں؟ یہ ظالم کہتے ہیں کہ وہی حدیثیں ہمارے نزدیک قابل عمل ہیں جس کے راوی حضرت علی یا اہل بیت ہیں بس، اور باقی نہیں مانتے ہم. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے. مرتد لوگوں کی حدیثیں عمل نہیں کی جاتی. آپ سن رہے بات؟ ہاں اہل سنت والجماعہ کے لوگوں آپ کا امتیاز ہے نبی پاک کی سنت، نبی پاک کی حدیثیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے. ایک مؤلف ان کا لکھنے والا لکھا ہے کتاب میں باقاعدہ وَأَمَّا مَا يَرْوِيهِ مِثْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرُ بْنُ الْعَاصِ وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ لَيْسَ لَدَيْهِمْ لَهُمْ مِثْلُ بُعُوضَةٍ. کہا وہ حدیثیں جو اہل بیت کے علاوہ کے صحابہ نے روایت کی ہے جیسے ابو ہریرہ، سمرہ ابن جندب، عمرو ابن العاص، ان کی طرح دیگر صحابہ، مچھر کے پر کی بھی حیثیت ہمارے نزدیک اس کی نہیں ہے. وہ مچھر کی بھی حیثیت آپ کے ابو ہریرہ کی حدیثوں کو نہیں دینا چاہتے اور آپ کہنے واو آپ میرے ہیرو، ہم آپ کے فین ہیں. آپ ہی تو 56 بہنوں کے بھائی ہو. کیا بھائی ڈھونڈا آپ نے؟ واہ. وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے عقیدہ بنا رکھا کہ ہمارے ائمہ غیب جانتے ہیں. نہیں سمجھ پائے؟ مطلب یہ کہہ گئے کہ اللہ بھول سکتا ہے، اللہ کو جہالت ہو سکتی ہے لیکن ہمارے اماموں کو جہالت نہیں ہو سکتی. وہ صحیح جانتے تھے اور جانتے رہیں گے. غلط رب ہو سکتا، ہمارے امام نہیں ہو سکتے. اس عقیدے کے ماننے والوں کے ساتھ آپ اگر مصافحہ گلے لگا سکتے ہو تو آپ کو مبارک ہو. اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ نے قرآن میں صاف کہا کہ تمہارا رب کبھی بھولتا نہیں ہے، یاد رکھو. اللہ کو کبھی بھی بھول نہیں ہو سکتی، اللہ کو کبھی بھی جہالت لاحق نہیں ہو سکتی. وہ تو علام الغیوب ہے. یہ ظالم و جابر، یہ صحابہ کے دشمن کہتے ہیں نہیں نبی کے وفات کے بعد، بلکہ نبی کو وفات کو بھی یہ نہیں مانتے. ان میں سے آج تو ایسے بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جو دھڑلے سے کہہ رہے ہیں نبی کی وفات نہیں ہوئی، نبی کو زہر دے کے صحابہ نے مارا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ یہ مانتے ہو کہ صحابہ نے زہر دے دیا؟ اور ان کا عقیدہ کیا کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے. مرتد کا سمجھ رہے مطلب یہ کہ دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا. سب کے سب واجب القتل تھے، سب کو گردن مار دینی چاہیے تھی.